آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے ملک کی سیاسی گہما گہمی کے حوالے سے تو آج وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی بانی تحریک انصاف سے ملاقات کے لیے راولپنڈی پہنچے، جہاں مسلسل انتظار کے بعد بھی انہیں بانی تحریک انصاف سے نہیں ملایا گیا۔ جیل کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ عدالتی حکم کے باوجود انہیں اپنے قائد بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ ان کے مطابق جہاں روکا گیا وہیں بیٹھ گئے اور اب عوام کو سوچنا ہوگا کہ ہم کس سمت کی جانب جا رہے ہیں۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر اپنے لیڈر اپنے قائد سے پالیسی گائیڈ لائن لینا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کس طرح جو ہے آگے چلنا ہے، کس طرح جانا ہے، کیونکہ 2 سال سے میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، تو یہ ملاقات انتہائی ضروری ہے۔ اور کل انشاءاللہ کل سے میں عوام کے درمیان جا رہا ہوں اور عوام کو جو ہے اپنا مقدمہ عوام کے سامنے پیش کروں گا اور پھر اپنے عوام سے کہوں گا کہ میرا انصاف آپ نے کرنا ہے اور پھر انشاءاللہ تعالی عوامی انصاف ہوگا پاکستان۔ بحیثیت کارکن، بحیثیت وزیر اعلیٰ نہیں، بحیثیت کارکن پاکستان تحریک انصاف پارٹی کی طرف سے جو بھی ہدایات آئے گی، چاہے وہ جو بھی ہو، تو انشاءاللہ تعالی اس پر منوان عمل کروں گا انشاءاللہ۔ تو وزیر اعلیٰ کے پی کی جانب سے کلیئر کہا گیا، ایک طرف ملاقات نہیں کروائی جا رہی، دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہم پیشکش سامنے آ رہی ہے۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف تحریری درخواست دے تو بانی پی ٹی آئی کو ڈیالہ جیل سے بنی گالہ رہائش گاہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ان کے مطابق جیل میں ہزاروں قیدی عمران خان کے موجودگی سے متاثر ہو رہے ہیں، لہٰذا اگر پی ٹی آئی چاہے تو حکومت بنی گالہ کو سب جیل قرار دے کر اس سارے معاملات کو کر سکتی ہے۔ اس پر بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا ہے سینئر رہنما پی ٹی آئی سابق اسپیکر کے پی اسمبلی مشتاق غنی صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ بہت شکریہ مشتاق صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ یہ جو پیشکش کی گئی ہے، آپ سمجھتے نہیں ہے بہت بہترین پیشکش ہے؟ اپنے ہی گھر کو اگر سب جیل بنا دیا جائے گا تو مزید آسانیاں ہوں گی بانی پی ٹی آئی کے لیے؟ تھینک یو ویری مچ جی۔ دیکھیں، ایسی آفرز تو بڑے عرصے سے خان صاحب کو مل رہی ہیں اور لیکن انہوں نے ان آفرز کو آلویز ریجیکٹ کیا ہے بیکاز کہ وہ ایک لیڈر ہے اور لیڈر ہونے کا انہوں نے ثبوت فراہم کیا ہے اتنا عرصہ جیل میں رہ کر اور ایک تنگ و تاریک کوٹری میں۔ تو ان کا یہی کہنا تھا کہ پہلے ایک بات چل رہی تھی کہ رہائی کی، انہوں نے کہا مجھ سے پہلے میرے سارے ورکر رہا ہوں گے تب میں رہائی مانوں گا۔ تو ان کی تو یہ خیالات ہیں اور یہ سوچ ہے اپنے ورکرز اور پارٹی کے باقی رہنماؤں کے لیے۔ اور دیکھیں، اصل بات کی طرف یہ نہیں آتے، سب جیل قرار دینا اور وہاں فیسیلیٹیٹ کر دینا۔ بات یہ ہے کہ یہ مقدمات جو ہیں ان کے خلاف، ان کو کیوں نہیں ختم کرتے کہ وہ سارے فیک ہیں، جھوٹ پہ مبنی ہیں اور 9 مئی کا اتنا ڈھڈورا پیٹتے ہیں، ایک بھی فوٹیج نہیں دیتے 9 مئی کی، سارے جگہوں پہ ان کے کیمرے خراب ہو گئے تھے۔ یہ کوئی بات ہے؟ یہی سے پتہ لگ جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کی کوئی بھی آفر عمران خان کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی آپ کی جانب سے ایسی کوئی آفر ایکسیپٹ نہیں ہوگی۔ غنی صاحب، اسد کیسر صاحب نے بھی اس پہ گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ حکومت اگر سنجیدہ ہے تو پارٹی اس بات پر، اس معاملے پر غور کر سکتی ہے، مگر سب سے بہتر یہی ہوگا کہ وہ بانی پی ٹی آئی کو اب ضمانت دے دیں، کیونکہ جو ضمانت کے حقدار تو وہ ہیں قانونی طور پر، لیکن حکومت کے جو پریشر کی وجہ سے ان کو ضمانت نہیں دی جا رہی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی وجہ سے ان کو یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ؟ آپ کا کیا اس بات میں کیا شک ہے؟ ذرا آج جی جو ہمارے ساتھ ہوا، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سہیل آفریدی صاحب کی ریٹ پٹیشن تھی اس کے لیے اور فل بینچ کے ساتھ تھی لارجر بینچ کے پاس، تو انہوں نے ہمیں آج الاؤ کیا کہ سہیل آفریدی صاحب کو آج اپنے لیڈر سے عمران خان سے ملاقات کی اجازت ہے اور آج ملایا جائے، اور جیل سپرنٹینڈنٹ یہاں ہائی کورٹ میں موجود تھا۔ ہم گئے سارے اس کے بعد اور وہاں پہ جا کے پولیس نے آگے اتنی بھاری نفری انہوں نے ڈپلائی کر سے انکار کر دیا۔ اب دیکھیں، عدالتوں کی بھی توہین ہو رہی ہے اس ملک کے اندر اس کے اندر قانون کون؟ تو آج تک یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم انصاف کے لیے، دیکھیں ہم نے کتنے دروازے کھٹکھٹائے جی کہ ہمارا نو منتخب وزیر اعلیٰ ہے، اس کو ایڈوائس باقی چیزوں کے لیے یہ کوئی اچنبے کی بات ہی نہیں ہے، کوئی ہم لوگ خود نہیں جیتے ہوئے کے نام پہ جیتے ہوئے ہیں، تو وہ انہوں نے کہا لوگوں کو جواب دہ ہونا ہے تو ملاقات کروا دی جاتی تو ایک اچھا اثر بھی پڑتا، لیکن انہوں نے ملاقات نہیں کروائی، ہماری نہیں ہونے دی، اور یہ عدالتوں کی بھی توہین ہے
لیکن اب یہ ٹائم ضائع ہوگا. اب ہم کنٹمپٹ تو لگائیں گے ہی لگائیں گے, لیکن بات یہ ہے کہ جب ان بلڈنگوں سے انصاف نہیں مل رہا تو پھر ختم کر دیں یہ چیزیں ہی, پھر بس پھر ان کی ضرورت کیا ہے ان کے اوپر اخراجات کرنے کی. تو یہ عدالت نے تو آج فیصلہ کر دیا تھا کہ ملیں, اب حکومت نے ہی نہیں ملنے دیا نا. تو حکومت کیا چاہتی ہے, کیا ان کے مذموم ارادے ہیں, کیا ان کے عزائم ہیں. بالکل غنی صاحب, وزیر اعلیٰ کے پی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میں عوام کے پاس جاؤں گا اور عوام سے فیصلہ کرواؤں گا کہ وہ کیا چاہتے ہیں, تو کیا اس سے کوئی احتجاج سامنے آنے والے ہیں, کوئی مارچ کی جائے گی آپ لوگوں کی جانب سے؟ دیکھیں آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے. ہم نے سہیل افریدی صاحب نے اسپیکرز کو خط لکھے, چیف جسٹس صاحب کو خط لکھے, چیئرمین سینٹ کو خط لکھے, کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا, 2 دفعہ ڈالا گئے, اس دن بھی گئے, آج پھر گئے. اور اب اور کیا کریں ہم, ہمارے پاس آپشن انہوں نے کون سا چھوڑا ہے. تب انہوں نے آج کہا ہے کہ میں اب عوام کے پاس جاؤں گا, اور انہوں نے پہلے سے ایک پلان بنایا ہوا ہے. وہ ابھی پہلے خیبر میں جا رہے ہیں, پھر کرک جا رہے ہیں, پھر شب قدر چرسدہ میں جا رہے ہیں, اور پھر اگر انہوں نے ملاقات نہ کروائی تو پھر رفتہ رفتہ چیزیں یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی. دیکھیں یہ سہیل افریدی جو ہے نا, یہ کوئی نیا چہرہ نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے. یہ 18 سال سے یونیورسٹی سے لے کے کالج سے لے کے آج تک وہ پالیٹکس میں ہے, اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی ہے, یوتھ پالیٹکس کی ہے, اور ویری رینون پرسن, اور ٹرائبل سے اس کا تعلق ہے. وہ بھی ایک بہت بڑا ایریا ہے, اور جو سارے ان کو لائک کرتے ہیں اور چاہتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس بھی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ سہیل کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے یہ اس کا کس طرح اظہار کرے اس ازالے کے لیے. تو یہ پھر چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک اس وقت ایک قسم کی حالت جنگ میں ہے. ہمیں انڈیا بھی آنکھیں دکھاتا رہتا ہے, پہلے بھی ان کو شکست عبرتناک ہوئی. ادھر افغانستان کے ہمارے ایشوز چل رہے ہیں, بیک کے ساتھ ہوا ہے. تو اب ادھر کے پی کا یہ اس میں شروع ہو جاتا ہے پی ٹی آئی کا. تو یہ کسی صورت بھی ملک اس طرح کی چیزوں کا اس وقت متحمل نہیں ہے, اور یہ خود شہ دے رہے ہیں. غنی صاحب, یہ آخر ہونے کیا جا رہا ہے؟ پی ٹی آئی اب کیا سوچ رہی ہے؟ اگلا لاہ عمل کیا ہوگا پی ٹی آئی کی جانب سے؟ جو کہا گیا کہ عوام فیصلہ کرے گی, وہ کس طرح سے کروایا جائے گا عوام سے فیصلہ؟ دیکھیں عوام سے فیصلہ کرانے کا تو یہی مقصد ہے کہ وہ ایک ان سے اپنا کیس تو عوام کے اب کس کے سامنے پیش کریں. سوال تو یہ پیدا ہوتا. شہباز شریف صاحب سے بھی کے سامنے کیس پیش ہوا, انہوں نے فون کیا افریدی صاحب کو مبارکباد کے لیے, اور انہوں نے کہا کہ جی میری ملاقات کروا دیں. انہوں نے کہا میں پوچھ کے بتاؤں گا. کس سے پوچھیں گے وہ؟ تو یہ پوچھا آپ لوگوں نے ان سے؟ پاکستان ہے, کون پوچھے گا جی ان سے؟ وہ تو ٹیلی فون کال تھی تو اس میں انہوں نے یہ بات کر دی. بار کیف دیکھیں, ہم بے وطن پاکستانی ہیں, ہم سخت دہشت گردی کے خلاف ہیں, اور بہت دہشت گردی کے ستائے ہوئے لوگ ہیں. ہم کبھی بھی اس طرح کی چیزوں ہم سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمیں بھی تو کوئی راستہ دکھائے نا کہ اب ہم اپنے جائز حقوق کے لیے ایک ملاقات, جیل کی ملاقات, کس قیدی سے ملاقات مشکل ہوتی ہے, یا کس قیدی سے ملاقات کے لیے آپ کو عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹانے پڑتے ہیں. ایک ڈے ہوتا ہے لوگ جا کے ملتے ہیں. یہاں ان کا جیبی سسٹم ہے ان لوگوں کا, اتنی پولیس ڈپلائی کی ہوتی ہے, 4 ناکے لگے ہوتے ہیں, اور تذیق ہوتی ہے. تو بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے مشتاق غنی صاحب, سینئر رہنما پی ٹی آئی, اور ان کی جانب سے کہنا تھا کہ ہم ملک سے محبت کرنے والے ہیں, اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اب ملک میں یہ سارے معاملات بہتر ہوں, اور وہ چاہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جو وہ باہر آئیں.